الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ معروف عالم دین، معروف سیاسی شخصیت جناب حافظ عمران احمد صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم اللہ پاک نے قرآن پاک میں ویسے تو ہر طرح کی ساری ہماری معاونت کی ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، وہ کیسے ہے، وہ عدل نہ کر کے ہے، وہ ظلم و زیادتی کر کے ہے، وہ کس طرح ہے، یہ آج ان سے جانیں گے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، تو آئیے ناظرین۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا جناب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ میں نے بتا دیا ہے، تو اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع کے لیے چنا ہے اور گفتگو کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ نے ایک لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ یقیناً، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اتار دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کر دیتا ہے۔ کتاب احکامات و شریعت کا نام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم کہ تم نے یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے منع ہونا ہے، وہ اوامر جو ہوتے ہیں، نواہی جو ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور منع کن چیزوں سے ہونا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہی راہ دکھاتا ہے جو انسان کے لیے سیدھی راہ ہوتی ہے۔ صراط مستقیم قرآن ہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، آخری لوگ ہیں، ان کی رہنمائی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ قرآن حکیم کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اسے نافذ کرو، اس کا نفاذ ضروری ہے۔ قوموں کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے اور امتوں کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے اور خیر اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں پر، سنت پر چلا جائے۔ اور جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں ان پر مختلف قسم کے عذاب اللہ بھیج کر انہیں تنبیہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود کو توڑ دیا، یعنی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں انہیں توڑ دیا، اس نے حدود کراس کر گیا، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب آتے ہیں کہ قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے ایک ٹاپک دیا ہے کہ موضوع دیا ہے کہ خسارہ، کہ انسان خسارے میں کیسے چلتا ہے۔ دیکھیں، قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ عصر، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان ہے ان کا ایمان پختہ ہے، ایمان کے مطابق وہ ان کے اعمال اچھے ہیں، پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہے جن کے اندر یہ چار کام ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی انسانیت ہے وہ خسارے میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن زور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ کے احکامات کو ماننے پر، کہ اللہ کے حکم مانو اور رسول اللہ کے طریقے اپناؤ اور ان کا حکم مانو۔ یہ حلال اور حرام اللہ نے واضح کر دیا ہے، غلط اور صحیح یہ واضح کر دیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے یہ واضح کر دیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے یہ واضح کر دیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، شیطان کے احکامات کیا ہیں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے۔
اب انسانوں کے اندر دو درجے بن جاتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتا, وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے. تو نافرمانی والا تو خسارے میں چلا جاتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے ایک خسارہ دنیا کے اعتبار سے اور ایک خسارہ آخرت کے اعتبار سے. لیکن قرآن نے جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی توجہ دلائی ہے نا, وہ ہے آخرت کی طرف. کیونکہ والیوم الآخر, آخرت کی کا دن پہ ایمان, ولقائی, اللہ کی اس ملاقات پہ ایمان. کہ قرآن حکیم نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے خوش اسلوبی سے ملے, اللہ اسے خندہ پیشانی سے ملے, رب تعالیٰ خوشی اور رضا سے ملے, فمن کان یرجو لقاء ربی, تو وہ کیا کرے, فلیعمل عملا صالحا, دنیا میں اچھے عمل کرے, ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو بھی وہ شریک نہ بنائے. تو یہ تو حکم ہے اللہ کا. اب خسارہ دنیا کے اعتبار سے بندہ سمجھتا ہے میرے پاس دولت نہیں, میں نقصان میں, گھر نہیں نقصان میں, اولاد نہیں نقصان میں, اولاد نافرمان ہے نقصان میں, میرے پاس عزت نہیں شہرت نہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ عزت اور شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, آگے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں تو خسارہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس قیامت والے دن کے لیے اچھے عمل نہیں نا, وہ خسارے میں ہے. اس پر سورہ کہف, سورہ زمر, سورہ انعام کی آیات ہمارے سامنے. اب دیکھیں کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میرا پیغمبر انہیں فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ آؤ تمہیں بتاؤں, میں خبر دوں, ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے. ایک یہ ہے کہ دنیا میں عمل تو اس نے کیے لیکن خسارے میں چلا گیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ دنیا میں عمل کرتا رہا لیکن عمل اس کے ضائع ہو گئے, اور وہ سمجھتا رہا کہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے, لیکن وہ ضائع کیوں ہو گئے؟ وہ دنیا کے لیے کر رہا تھا, آخرت پر یقین نہیں تھا, ضائع ہو گیا عمل. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ دیکھیں کہ اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے, عمل ضائع ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایمان, وہ صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے, خیرات بھی بندے کا پیچھے بالمن والاذی ہو. اب یہاں پر ریاکاری میں عمل ضائع ہے, ریاکاری میں عبادت ضائع ہے, ریاکاری میں خرچ کرنا ضائع ہے, ریاکاری میں خیرات ضائع ہے. تو ریاکاری ہے, بندہ سمجھ رہا میں اچھے عمل کر رہا ہوں. دوسری چیز سمجھیں, ناظرین بھی سمجھے, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, رسول اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے. اگر ان طریقوں سے ہٹ کے بندہ عمل کر رہا ہے, یعنی بدعات کر رہا ہے, رسومات کر رہا ہے, اور سمجھ رہا ہے میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں, لیکن وہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا ہے, تو یہ بھی عمل ضائع ہے, کچھ نہیں ملے گا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ایک چیز یہ سمجھے, اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے ہے, اللہ کے حکم سے ہٹ گیا تو ضائع ہے, ریاکاری آئی تو ضائع ہے. دوسری آیت دیکھیں سورہ زمر کی, میرے اللہ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. کہ اللہ کہتا ہے, رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں کہ بے شک خسارے ہیں وہ لوگ, میرا پیغمبر انہیں کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنا نقصان کیا, واہلہم, اور اپنے گھر والوں کا نقصان کیا. کس کے لیے؟ قیامت کے لیے, یوم القیامہ, قیامت کے دن خسارے میں. یعنی تربیت کوئی نہیں دین کے مطابق, نہ گھر والوں کی, نہ بچوں کی, نہ معاشرے کی. تو اللہ کہتا ہے یہ خسارے میں چلا گیا, اس نے نقصان کر لیا اپنا بھی. یعنی اس پر یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو جتنی دوڑ دھوپ دنیا بنانے کے اندر ہے, کہ میری اولاد کی دنیا بن جائے, میرے گھر کی دنیا بن جائے, میرے دنیا میں میری عزت ہو جائے, بندے کی دوڑ دھوپ یہ ہے, یہ خسارے میں جا رہا ہے. آخرت مطمع نظر نہیں, آخرت
مطمئن نظر نہیں ہے، ٹھیک آخرت سامنے ہونی چاہیے کہ انسان نے آخرت کے اندر حساب دینا ہے، اپنا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ نقصان کر بیٹھا، اور الا ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑا کھلا نقصان کسی کا نہیں، اور یہ شخص خسارے میں چلا گیا۔ پھر ایک آیت آئی سورہ انعام کی، قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بھی خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے کہ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ کذبوا بلقاء اللہ، یعنی ان کے وہم و گمان بھی نہیں کہ ہم نے ایک دن زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے قیامت والے دن ہمیں کھڑا کرنا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک ان پر جب قیامت آئے گی نا، تو یہ پھر قیامت کے دن کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس ہم نے اللہ کے معاملے میں پہلو تہی کی، اللہ کے معاملے میں ہم پہلو تہی کر گئے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنی کمروں پر، اللہ ساء مَا يَزِرُونَ، یہ برے بوجھ ہیں۔ اچھا آپ صاحب، یہ تو ہو گئی ایک عام انسان کے لیے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اسی آیت کے نظریہ میں کہ اس وقت ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں، قرآن پاک میں سورۃ النساء 58 نمبر آیت میں بھی عدل کا حکم آیا کہ عدل کیا کرو اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، ہماری حکومت یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں، وہ اگر انسانی اخلاقیات کے خلاف چلتے ہیں تو کیا وہ بھی خسارے میں جائیں گے؟ بٹی صاحب، آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا وہ میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے آئیں کہ سورہ نحل، ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے دو باتیں سمجھیں ناظرین بھی۔ جی جی، قرآن نے دو لفظ استعمال کی ہیں، ایک عدل ٹھیک، اور ایک قسط، قسط، جسے انصاف کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کو قائم کرو۔ ٹھیک ہے، عدل ہوتا ہے برابری پر، بالکل ٹھیک ہے، عدل کہتے ہیں برابری کی سطح پر ہونا چاہیے کام۔ ٹھیک ٹھیک، انصاف کہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ہو اور جو مجرم نہیں اسے خیر اور عافیت ملے، آزادی ملے۔ ٹھیک، انصاف ہو قوانین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انصاف ہو۔ عدل ہو انسانیت میں برابری کی سطح پر کام کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے فرمایا سورہ نحل میں 90 نمبر آیت کا پہلا لفظ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، برابری کرنے کا، برابر عدل کرنے کا، عدل کرو کائنات میں۔ قرآن حکیم نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ تم انصاف کرو، ٹھیک ہے، انصاف کا دامن مت چھوڑو۔ بالقسط کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے، اور اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے آخرت پر کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، یعنی ہر بندے کے اعمال اس پر تولے جائیں گے، جس کا جو عمل ہوگا اسے اسی طرح کا انصاف ملے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، انصاف۔ تو عدلیہ، معاشرہ، گھر، یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے گھریلو زندگی سے لے کر معاشرے سے نکل کر حکومتی قوانین تک، اداروں تک، ہر جگہ پر جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو معاشرہ درست ہو جائے گا۔ جو آپ نے 58 نمبر آیت سورہ نساء کی کہا ہے نا، اس میں یہ چیز ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت داروں کو امانتیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کرو، بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو حقدار ہیں ان کو امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل پہ کرو، عدل پہ کرو، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو چیزیں دیکھیں کہ امانتیں حقداروں کو پہنچاؤ، ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں، خیانت ہے۔ اور پھر عدل کس طرح ہے، انصاف کس طرح کے پہ قائم ہو رہا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ہمارے الٹا حساب ہو گیا ہے کہ جو مجرم ہے وہ آزاد ہے اور جو بے گناہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔
یہ دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف میرا یعنی انصاف کا قتل، عدل کا قتل یہ معاشرے کے اندر ہے. حالانکہ ہمیں حکم دیا کہ ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے. اللہ اور بندے کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے کہ اس کی عبادت عدل کا تقاضا کرتی ہے. غیر اللہ کی عبادت یہ عدل نہیں، یہ اللہ سے ناانصافی ہو رہی ہے. جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اولاد کے اندر عدل قائم کرنا. اگر اولاد کے درمیان عدل نہیں تو یہ بندہ عدل والا نہیں، باپ عدل نہیں کر رہا. اگر وہ بیٹیوں کا حق مار رہا ہے تو یہ عدل نہیں، یہ ناانصافی ہے اولاد کے ساتھ. غلط وصیت کر رہا ہے اگر، وہ بھی یہ بھی ناانصافی ہے. یہ بھی چیز مجھے اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے کہ جسٹس آصف صاحب موجودہ ہمارے ہائی کورٹ کے جج ہیں. ان کے بیٹے نے، وہ ابھی اس کی عمر بھی نہیں تھی، نابالغ تھا، گاڑی بھی نان کسٹم پیڈ تھی، تو اس بچے نے 2 بچیاں کچل دی. دیکھیں یہ بھٹی صاحب، یہ معاملہ یہ نہیں ہے. ہمارے پورے معاشرے میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، دن رات دکھائی دیں گی. ناانصافی ہے، انصاف کسی کو نہیں مل رہا نا. اصل چیز یہ ہے کہ انصاف کو قائم کرنا. عدالتیں بنا لینی، جج بٹھا دینے، کمیٹیاں بنا دینی. اگر عدل ہی نہیں تو ہاں یہ یاد رکھیں، جو ناانصافی اپنے منصب کے ساتھ کرتا ہے وہ پھنسے گا، وہ خسارے میں. اچھا یہ لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں غلط سوچ آ گئی ہے کہ ساری زندگی غلط کرو، بڑھاپے میں جا کے معافی مانگ لو. اچھا یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، اس کی قدرت کے ساتھ. ہم جان بوجھ کے اور بڑی ڈٹائی سے اور تکبر سے گناہ کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں سجدے کر لیں گے یا معافیاں مانگیں تو یہ معافیاں ہو جائیں گی. بھائی جن سے ناانصافی آپ نے کی ہے نا، ان سے معافی مانگو. ان سے تو آپ معافی نہیں مانگ رہے، ناانصافی تو ہو گئی آپ سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انصاف پر معاشرے قائم ہوتے ہیں، ظلم پر معاشرے قائم نہیں ہوتے. اور یہ بندے کسی کے دماغ میں اگر ہو نا، کوئی بندہ اگر کسی ادارے میں ہے، وہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھ نہیں ہونی، میں حکومت کا کام کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے. جب غرق ہوگا نا فرعون، تو اس کے ساتھ اس کی پوری بساط الٹے گی اور پورے پیروکار الٹیں گے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ایک جملہ ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا شیطان نے. شیطان کہے گا کہ میں نے نہیں کروایا، تم نے کیا ہے، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یہ گناہ کرو. تو دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ماتحت لوگ ہیں، ماتحت لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ جرم کروائے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم مجرم ہیں. تو وہاں پر ایک جملہ ہے قرآن کا کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا. تو ایسی چیزیں یہ جو کروا رہے ہیں نا ظلم، انہیں دگنا عذاب ملے گا. اور یہی کہیں گے جن کے ذریعے سے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے. تو انصاف اور عدل قائم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ یہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. انسان پر جو بھی ذمہ داری ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کرے. اگر انصاف نہیں کرے گا، عدل نہیں کرے گا، تو یہ پھنسے گا، یہ مجرم بن جائے گا. جی ناظرین، جناب حافظ صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ خسارے میں کیسے انسان سمجھا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی، ویسے بھی لا قانونیت کی نہ آئین ہے نہ قانون ہے، یہ سارے مسائل بنے ہوئے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ادارے کے جو سربراہ ہیں یا ملک کے جو سربراہ ہیں، حکومتیں ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ زندگی ابدی ہے، تھوڑی سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آخرت سنوارنے کے لیے آخرت کے خسارے سے بچیں اور اس عذاب سے بچیں، اللہ سے ڈریں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور حافظ عمران صاحب کو یہاں سے اجازت دیجیے.